سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، القمر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جیسے ہم نے رمضان میں رہنمائی کی، ایسے ہی رمضان مبارک کے بعد بھی ہمیں ایسے ہی عوام کی رہنمائی کی توفیق دیتا رہے۔ آمین آمین۔ اور آپ نے جو بات کی ہے صدقۃ الفطر کی یا فطرانے کی، کہ یہ صرف مال پیسے ہی ہیں یا عبادت بھی ہے؟ تو عبادت کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہوتی ہے جو مالی عبادت، تو یہ جو مالی عبادت ہے یہ مختلف جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو مال ہم خرچ کرتے ہیں اس کی بھی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے شوق سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نفلی طور پر کوئی صدقہ کریں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ رب العالمین کے حکم سے جو فرض صدقہ اللہ نے ہم پر کیا ہے وہ ہم ادا کریں۔ فرض صدقہ جو ہے اس کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک ہے زکوٰۃ، یہ عشر وغیرہ زکوٰۃ کے اندر شامل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ صدقۃ الفطر ہے۔ اور یقیناً یہ عبادت ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ رسول اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو اس وقت تک حاصل ہی نہیں کر سکتے، پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو یہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے انفاق فی سبیل اللہ، ویسے بھی رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے انفاق کے ساتھ۔ پورا رمضان ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، صدقات کی ترغیب بہت زیادہ دی گئی ہے، اس کے اندر ثواب بڑھا کر اور مزید کوشش کی گئی ہے کہ تاکہ لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ بڑھے۔ لیکن کوئی شخص نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ زیادہ صدقہ و خیرات کر سکے، یا جس کے پاس اتنا دل نہیں ہے کہ وہ صدقہ و خیرات زیادہ کر سکے، تو کم از کم رمضان مبارک کے اندر ہر شخص کے اوپر، بالکل، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کسی نے روزے رکھے ہیں نہیں رکھے، اور کوئی حتیٰ کہ بچہ بھی پیدا ہو گیا عید سے پہلے تو اس پر بھی صدقہ الفطر فرض کر دیا گیا ہے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر شخص وہ کچھ نہ کچھ مال اس ماہ مبارک کے اندر ضرور اللہ کے راستے میں